بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں صوبیہ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں صوبیہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ بتائیں۔ صوبیہ بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، تو آپ بتا بھی دیں کہ جی کیا بنا رہی ہیں آج آپ؟ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو کوفتے ہیں، یہ تو اتنا تو مجھے پتا ہے۔ اچھا، کوفتے بھی کھائے ہیں، کڑھائی بھی کھائی ہے، اگر ان دونوں کو مرج کر دیں تو؟ کوفتے اور کڑھائی کو مرج کر دیں تو اب آپ کیا اس کا ڈش کا نام کیا رکھا ہے آپ نے؟ کوفتہ کڑھائی۔ کوفتہ کڑھائی۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ روز کوئی نیا نام لے کے آتی ہیں، کبھی توا ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے۔ تو کوفتہ کڑھائی کے انگریڈینٹس کیا کیا ہیں، کس طرح بنتا ہے؟ یہ چکن ہے؟ جی چکن ہے۔ چکن ہے، اوکے۔ اچھا، کوفتہ کڑھائی میں کوفتے الگ بنیں گے، نارمل جو ہم کڑھائی بناتے ہیں وہ بنیں گے، پھر اس میں ہم مکس کریں گے کوفتے کو۔ تو اس میں فرق کیا ہوگا؟ گریوی میں فرق ہوگا؟ گریوی ہوگی ہماری کڑھائی کی، بٹ چکن کی بجائے اس میں کوفتے ہوں گے۔ اچھا، اس کی گریوی الگ بنتی ہے، جو کڑھائی کی گریوی ہوتی ہے الگ ہوتی ہے؟ جی۔ اور پھر یہ دونوں مکس ہو جائیں گے۔ تو یہ بنانے کے لیے کیا کیا ملا دیں؟ ہم نے چکن کا منس لے لیا، بالکل مشین کا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے ہلدی ڈال دی، گرم مسالہ، لال مرچ پاؤڈر، دھنیا زیرہ پاؤڈر، اور ہماری چاپ گرین چلیز ڈالی ہے ہم نے اس میں، اور ادرک لہسن کا پیسٹ اور چاپ کورینڈر، یہ ڈال کر ایک انڈا جو ہے بائنڈنگ ایجنٹ کا کام کرے گا، تو ہمارے کوفتے جو ہے ٹوٹیں گے نہیں، اکثر ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے کوفتے۔ بالکل ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انڈا ڈالیں گے تو بائنڈنگ ایجنٹ سے وہ ٹوٹیں گے نہیں، اچھا شیپ آئے گا۔ بس اس کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے ہاف این آور کے لیے، اور آئل میں ایسے ہم نے اس کو شیلو فرائی کر لینا ہے۔ تو یہ کتنی دیر کی مطلب ریسیپی کتنی دیر میں بن جاتی ہے؟ تھوڑا ٹائم لیتی ہے کیونکہ میرینیشن ہے، کوفتہ الگ ہے، گریوی الگ بنے گی اس کی ہماری، تو یہ 1 آور کی ریسیپی ہے پوری۔ 1 آور کی جی ریسیپی ہے، اور بہت زبردست کھانے بناتی ہیں ہماری یہ شیف، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نئی ڈش انہوں نے انوینٹ کی ہے، کوفتہ کڑھائی۔ تو ابھی جب پوری بن جائے گی پھر ہم آپ کو دکھائیں گے۔ نشست کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں طوبہ ہاشمی، پہلے بھی ہماری نشست میں آ چکی ہیں، نعت خوانی کے فرائض انجام دے چکی ہیں۔ آپ سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی قریبنا صلی علی محمد۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، کہ میرے سرکار کا جلوہ ہے، ارے سایہ نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ اور تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے، ارے سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ اور سرکار کی رحمت نے
سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ طوبہ ہماری بہن، بہت خوب، بہت خوبصورت آواز، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ نہیں بھائی، آج کل آپ کی کیا جو تاجر برادری ہے جن کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ چھوٹے تاجر ہیں، بڑا پریشان ہے، اس کے علاوہ اور جو جن کے روزمرہ کاروبار تھے، کیا آپ کی ان سے کوئی ملاقات ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو اس وقت کیا تاثرات ہیں ان لوگوں کے؟ ہاں، اصل میں دیکھیں اس وقت جو ہے نا سب سے بڑا جو بحران ہے نا وہ اعتماد کا ہے۔ حکومت اور عوام اور ان تاجر اور انڈسٹریلسٹ اور علماء اور ڈاکٹرز، ان سب کے درمیان ایک کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ حالانکہ شروع بڑا اچھا تھا، جب سندھ حکومت نے سب کو آن بورڈ لیا تو ہم نے بھی کہا بھائی زبردست، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ بالکل۔ لیکن اب آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ اب تاجر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے ساتھ میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے آپ اس اتفاق رائے پہ پہنچے کہ ہم انڈسٹری کو مرحلہ وار، اس کو دکانوں کو، بازاروں کو مرحلہ وار کھولیں گے، شیڈولنگ ہوگی اور کچھ ایس او پی ڈیولپ ہوگی۔ جب طے ہو گیا تو اگلے دن سے انہوں نے بات بدلنا شروع کر دی، اور پھر کہا کہ نہیں صاحب ہم تو اس طرح سے نہیں کھول سکتے۔ اس پر ایک تاجر تنظیم کے لوگ ہمارے پاس بھی آئے، ہم نے ان سے کہا ٹھیک ہے، ہم یہ ایشو ہے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ پھر انہوں نے ایک ڈیمو کیا، انہیں گرفتار کر لیا، حماد پونا والوں کو، خیر چھوٹ گئے وہ، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ لیکن آدمی تنگ آمد بجنگ آمد، وہ کرے کیا جب مطلب کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کرے کیا؟ اسی طرح سے انڈسٹریلسٹ کا مسئلہ ہوا، کتنا لمبا انہوں نے چلایا کہ کھل گئی نہیں کھلی، کھل گئی نہیں کھلی، اور بالآخر اب افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں کہ کھل تو رہی ہے، لیکن جو کام فیصلہ کر لیتے ہیں اس میں بھی کروڑوں روپے کی رشوتیں بھی چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ اللہ معاف کرے کہ ان حالات میں بھی جس کو جو کرنا ہے وہ کر رہا ہے، تو پھر یہ شک، پھر ان لوگوں کے لیے عذاب ہوتا ہے اللہ کا۔ صحیح بات، یہ ان کے لیے عبرت بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ بالکل۔ اور جو اس آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع کر لیں ان کے لیے یہ رحمت بن جائے گا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں پورے نظام کو دیکھنا ہوگا وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر یہ اسی طرح ابھی جیسے کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن کبھی ہو رہا ہے کبھی نہیں ہو رہا، ہم بھی کنفیوز ہیں کہ آج کھلے گا نہیں کھلے گا، بند ہوگا، تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں پھر جو یہ لوگ کریں گے کیا؟ اچھا دیکھیں، اس میں ایک تو کورونا کا نا جو بھی ظاہر ہے اب تو ہر آدمی ایکسپرٹ ہے، لیکن ہم جو بات سمجھے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وائرس ہے کہ جو لوگوں کو متاثر کرے گا، آئے گا اور چلا جائے گا خود ہی ہے۔ اور یہ جس طرح فلو کا وائرس ہوتا ہے، جس طرح اور بہت سارے وائرس ہوتے ہیں، کسی پر اثر کر جاتے ہیں، کسی کی امیونٹی اتنی ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے، قوت مدافعت ہوتی ہے کہ وہ اس کے اوپر اثر ہی نہیں کرتا۔ جن پہ اثر کر جائے اس کی ایک لمیٹڈ تعداد ہے، اور اس میں سے بھی الحمدللہ بہت سارے لوگ سروائیو کر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ کہ جو پہلے سے کمپرومائز ہوتے ہیں، کسی کے لنگز کا پرابلم ہے، کہ اس کے لیے یہ کورونا وائرس فلو سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ تو ہے اس کی فیکچوئل پوزیشن۔ اچھا، اب اس کا تدارک ہونا چاہیے، اس کے لیے پوری دنیا میں ویکسین بننے کا کام ہو رہا ہے۔ میں تو ان تھیوریز پہ جا ہی نہیں رہا جس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی یہ بایولوجیکل وار ہے، کوئی یہ کسی نے، ابھی ہم نہیں کر رہے اس پہ بات، ابھی تو ہم کر رہے ہیں کہ ایک حقیقت کے طور پر یہ آ گیا، کسی نے بھی کچھ کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مفتی کرام ہمارے موجود ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے یہ چھپے ہوئے لشکر ہیں۔ ایک چیز جو آپ کو خود آنکھ سے کیا، خودبین سے کیا، الیکٹرانک خودبین سے نظر آتی ہے، اس نے پوری دنیا کو، امریکہ کو، پاکستان کو، ویتنام کو، سب کو ایک جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ بلکہ دنیا کے جو کمزور ممالک ہیں اس وقت زیادہ اچھی پوزیشن میں ان لوگوں کے مقابلے میں، تو ان کی طاقت، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی سائنس، یعنی جب وہ خدا کا سائنس پہ ترقی کرو لیکن سائنس کو خدا نہیں بناؤ۔ بے شک، بے شک۔ کیونکہ خدا کے دیے ہوئے علم میں سے آپ مشاہدہ اور تجربہ کر کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ آپ کے نتائج بدلتے رہتے ہیں، خدا کا علم نہیں بدلتا، اس کی طاقت نہیں بدلتی۔ یہ اس کے وہ لشکر ہیں جو اس نے دنیا کو دکھائے۔ اور ایک اور پہلو بھی اس کا ہے جو دینی پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے بھی یہ عذاب کی شکل بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا میں قتل و غارت گری کرتے رہے۔ ان ریاستوں نے عراق میں 20 لاکھ لوگ مارے ہیں، ان ریاستوں نے افغانستان میں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ 5 اگست سے کشمیر میں لاک ڈاؤن تھا جس پر پوری دنیا خاموش تھی۔ یہ بھارتی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ شام کو کس نے اپنا دسترخوان بنایا، لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر قتل عام ہوا، بچے مرے، کوئی نہیں پوچھ رہا تھا۔ یہ طاقتیں اپنی طاقت استعمال کر رہی تھیں، کوئی ویسٹ میں سے نہیں اٹھا، کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جب لوگ نہیں اٹھتے ظلم کے اوپر اور زمین فساد سے بھر جاتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جو ہے پھر عذاب میں مبتلا کر کے تاکہ وہ پلٹ آئیں اللہ کی طرف۔ تو دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا جب فساد سے بھر گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی ہے کہ رجوع کر لو۔ مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں۔ اللہ کی طرف پلٹنے کا مطلب کیا ہے؟ رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ توبہ اور استغفار ذاتی طور پر بھی کریں، اجتماعی طور پر بھی کریں، اور اگر ہم نے اللہ کے حکم سے بغاوت اپنے نظام کی صورت میں کی ہوئی ہے، سود کا نظام جس معاشرے میں موجود ہوگا اس پہ ہماری عبادتیں قبول ہوں گی، اور اگر ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں نہیں بھائی یہ ہے نہیں یہ بات، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے سود۔ اگر ہمارے ملک پر 22 کروڑ مسلمانوں کے ملک پہ سود کا نظام موجود ہے تو ہم سب کی عبادت مشکوک ہے۔ اچھا نہیں جب تک ہم اس کے خلاف جدوجہد نہیں کریں گے۔ ایک چیز نے مجھے اور بڑا کنفیوز کیا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ وقت وہ ہے کہ جس میں ہم سیکھ کے واپس آ جائیں، اپنے رب کی طرف لوٹائیں، بے شک۔ اب ہمارے ہاں ہم ابھی سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہے، حکمرانوں کی بات نہیں کر رہے، ہم بات کر رہے ہیں ایک عام آدمی کی۔ اس کا ذہن یہ کیوں ہو گیا ہے کہ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں ایک ٹیکسی چلانے والا، ایک رکشہ چلانے والا زیادہ پیسے لے رہا ہے کہ اگر وہ سن لیتا ہے کہ اس وقت پریشانی میں تو ہم زیادہ لے لیں۔ تو نہیں بھائی کیا پھر ہم سب ایسے ہو چکے اپنے اپنے طور پر؟ 70 سال اللہ تعالیٰ کے وعدہ کر کے ہم نے رمضان شریف میں اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا، اور ہمارا وعدہ یہ تھا کہ ہم یہاں پر اسلام کو قائم کریں گے۔ بے شک اس حکم سے ان لوگوں کے جن کے ہاتھ میں یہ نظام آیا انہوں نے روگردانی کی، قائد اعظم کی آنکھیں تو بند ہو گئیں، بعد میں جو کچھ ہوا سب کو پتہ ہے۔ سسٹم وہی رہا، وہی جاگیرداری، وہی وڈیرا شاہی، وہ سرمایہ کی پوجا، وہی چند لوگوں کا طاقتور ہونا اور باقی لوگوں کو۔ اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے اپنے تمام تر وسائل کو لوگوں کو تقسیم کرنے اور دنیا داری کی طرف لگایا اور ہمارے اصل مقصد سے ہمیں دور کیا۔ اس کے نتیجے جب تربیت نہیں ہوئی، جب وہ پورا اسٹیٹ نے لوگوں کی تربیت نہیں کی، اپنے اصولوں کی بنیاد پر اس کو چلایا ہی نہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا، تو اس نے پہلے چند لوگ رشوت لیتے تھے، اب چند لوگ وہ نمایاں ہو جاتے ہیں جو رشوت نہیں لیتے۔ یہی ہوتا ہے، باقی سسٹم ہے، مچھلی منہ سے سڑتی ہے، چینی روایت ہے، اور نیچے تک چلی جاتی ہے۔ اوپر کے لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، مترفین، تو نہیں پھر وہ ان کے اثرات نیچے چلے۔ جو ہماری عوام ہے اس کی تربیت کرے گا، اس کی تربیت کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی تربیت یہ ہے کہ ان سب نشانیوں کے نتیجے میں لوگوں کو صحیح میسج دیا جائے کہ ذاتی طور پر بھی درست ہو جاؤ، اجتماعی فیصلے بھی درست کرو، اللہ کے باغیوں سے اس نظام کو لو اور اللہ کے حکم کو دنیا میں قائم کرو، یہی نجات کا راستہ ہے، اس کے علاوہ دنیا کی نجات نہیں۔ بالکل جی، وہ تمام لوگ جو ابھی بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ میں یہ بات کرتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہمارے سیاستدان ایسا کر رہے تھے یا وہ ایسا کر رہا تھا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ سب نے قبر میں جا کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، آپ وہاں یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ میاں یہ وہ کر رہا تھا تو میں نے بھی کر لیا۔ تو بھائی اپنے اپنے آپ کو سدھارو، جیسے نعیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کو اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، ہم سسٹم میں سسٹم کا حصہ نہ بن جائیں، جو غلط ہے اس پر بولیں کہ یہ غلط ہے۔ شریف بھائی ایک چھوٹی بات جی پلیز کہ دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ خراب رویے ظاہر ہو رہے ہیں، وہ تو نیچرل ہے۔ دیکھیں معذرت کے ساتھ، کیا ہمارا میڈیا، ہم بیٹھے ہیں میڈیا پہ، لیکن کیا ہمارا میڈیا اسی طرح سے ایکٹ کرتا ہے جس طرح سے معاشرے کی تربیت کرنی چاہیے؟ انفارچونیٹلی نہیں کرتا، نان ایشوز بن جاتے ہیں، غلط چیزوں کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے، اچھی چیزوں کو دبا دیا جاتا ہے، بریکنگ نیوز کا ایک چرچا ہے، خیر اس پہ۔ لیکن آپ یہ بتائیے کیا اچھے لوگ نہیں ہیں؟ کیا ایسے لوگ معاشرے میں ختم ہو گئے کہ جو بھلائی کا کام کرتے ہیں، جو آج بھی ہے نا، وہ بھی بہت ہیں، ان کی پروجیکشن نہیں ہے، ان کو نمایاں نہیں کیا جاتا۔ ہم سب مل کر جو اچھے لوگ ہیں، اگر وہ اچھائی کی طرف اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیں، اچھی چیزوں کو نمایاں کرنا شروع کریں اور اس کو دیکھ کے وہ راغب بنے تو بہت اچھی بات ہے، اور پھر ایک تحریک بنے۔ اور الٹیمیٹلی دیکھیں کوئی تحریک اصلاحی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک زمام کار اللہ کے حکم کے مطابق نہ چلے۔ حکومت کا نظام جو منبع اور سورس ہوتا ہے، اگر وہ فساد پہ چلے گا، ظلم پہ چلے گا، سوشل اسٹرکچر، ہمارا پورا سیاسی ڈھانچہ ظلم پر مبنی ہوگا تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ تو ساری چیزوں کو سائملٹینیسلی لے کر چلنا ہے، اسے تحریک کہتے ہیں۔ جماعت اسلامی جو کر رہی ہے وہ یہی ہے۔ بالکل جی، اور سب کو ایک اچھی چیز کو دیکھ کے بالکل اس کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ میں یہی بات کہتا ہوں، خواہ آپ کا پارٹی کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، آپ کسی بھی اس کو مانتے ہوں، لیکن آپ کو ایک اچھی چیز کو دیکھ کے ایک تو ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور پھر اس کی طرف راغب بھی ہونا چاہیے۔ اچھی چیزوں کو ضرور ہائی لائٹ کریں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ چاہے کوئی چھوٹی سطح پہ کر رہا ہو، چاہے وہ کوئی بڑی سطح پہ کر رہا ہو، اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اشرار رحمت کی فضیلت بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ اشرار رحمت تو آپ کو بتا دے کہ یہ وہ رحمت، لیکن قرآن نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ رحمت جو لفظ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا اور خوبصورت لفظ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اس لقب یا اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیسے کیا کہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اپنے پیارے حبیب کو
रहमत से नवाजा। फरमाया कि मेरे प्यारे हबीब के बारे में, अल्लाह के प्यारे हबीब के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि मैंने आपको नहीं बनाकर भेजा मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी आपको नहीं भेजा मगर तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। अब ये रहमत, बात ये जो अभी नईम भाई कह रहे थे ना कि भाई ज़मीन पे फसाद बरपा, कुरान ने वाज़ेह फरमाया है। मैंने इस ये जो इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन से पहले अल्लाह ने फरमाया वला तुफसिदू फिल अर्द, कि तुम ज़मीन पर फसाद बरपा मत करो बादा जब इस्लाहिहा, कि जब इस्लाह की बात हो जाए, जब नसीहत आ पहुंचे तो तुम फिर फसाद ना फैलाओ। ये क्या है? ये आज नसीहत तो है कि अल्लाह ताला तुम्हें दिखा रहा है कि भाई तुम झूठ मत बोलो, तुम गीबत मत करो, तुम चुगलखोरी मत करो, तुम रिश्वत ना लो। ये इस्लाह नसीहत है, लेकिन क्या हम फिर भी फसाद में लगे हुए। कुरान वादे कर रहा है और फिर रब फरमा रहा है, क्या फरमा, इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। कुरान में इसी आयत के ज़िम्मे में अल्लाह फरमाया कि तुम जो फसाद बर्पा कर रहे हो, तुम मायूसी फैला रहे हो, ये तुम बुरा करो, क्योंकि हमने नसीहत भेज दी क्या अब तो इस्लाह कर लो, अब तो अल्लाह के आगे झुक जाओ, अब तो अल्लाह की रहमत तुम्हारे को घेरी हुई। लेकिन अगर नहीं समझते तो सुनो, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो फसाद फैला रहे हैं, जो बर्बादी कर रहे हैं, लेकिन याद रखना अभी भी ऐसे लोग हैं जो मोहसिन हैं, अल्लाह की रहमत उनके करीब है। मुराद ये क्या है कि जो लोग फसाद कर रहे हैं वो अल्लाह ताला की नजर रहमत से दूर हो चुके हैं, और जो लोग अल्लाह के नेक बंदों के साथ चाहे राशन पहुंचा रहे हो, चाहे खिदमत कर रहे हो, वो अल्लाह की मोहब्बत के करीब होते जा रहे हैं, उन्हें मोहसिन कहा जाता है। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि आज के दौर में अगर हम देखें कि लोग नफ्सा नफ्सी का आलम हो चुका है। यकीन मानने वाली बात है ना कि हकीकत बात है, मैंने ये देखा कि जो फल आम दिनों में, ये रमज़ान की वजह से भी थोड़ा महंगा होता है, इस लॉकडाउन में तो इतना महंगा हो गया कि गरीब बेचारा परेशान है, और अगर कोई भीख भी मांग रहा है ना तो वो प्रोफेशनल हो गया है। यानी ऐसे भी लोग देखे कि एक एक पाव गोश्त जमा करने वाले, उन्होंने 7 घंटे में 7 किलो गोश्त जमा कर लिया। क्यों? कि भाई हमें मिल रहा है ना। तो आज अल्लाह से डरने की जरूरत है। कुरान ने फरमाया, क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वकूनू मअस सादिकीन, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक जी, ये वक्त वही है कि हम अल्लाह ताला से डरें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम अपनी इस्लाह कर लें। हर वक्त, हर लम्हा बहुत कीमती है और इसमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होता है।